السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں اسی جلسے تقسیم سند و انعامات مدرسہ ام رومان نسوان چن پلی کا اس عظیم الشان اجلاس کا مختلف ویڈیوز جو ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، جس میں ایک طالب علم نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سریلی آواز میں، جو دل کو چھو لینے والی آواز ہے، اتنے بہترین آواز میں الحمدللہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سے اس مجلس کی شروعات کی، آغاز کیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا حافظ صادق صاحب دامت برکاتہم نے جو ہے بہت ہی بہترین انداز میں نعت رسول کے ہے پوری عوام کے سامنے پیش کی۔ تو الحمدللہ بہت زبردست انداز میں انہوں نے بھی نعتیہ اشعار کہے پڑھے ہیں، بڑی اچھے انداز میں، نرالے انداز میں، دل کو چھو لینے والی آواز ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب السعودی دامت برکاتہم، معتمم دارالعلوم سبیل الاسلام پنگنور، حضرت والا نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بڑی قیمتی باتیں مختصر انداز میں نسوان اس مدرسے کے عنوان سے، امت کی ماں بہنوں کی تربیت کے عنوان سے عوام کو اس وقت میں کیا کرنی چاہیے، سے بہت اچھی باتیں حضرت والا نے جو ہے حضرت مفتی صاحب نے جو ہے ماشاءاللہ پوری عوام کے سامنے رکھی۔ آپ حضرات کیا ہے حضرت والا کی اس باتوں کو ضرور سنیے گا، بڑی کام کی اور خیر کی باتیں حضرت نے فرمائی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے علماء اکرام کے آئے ہوئے حضرت مولانا PM مزمل صاحب رشادی والا جاہی، اور حضرت مولانا زبیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، بہت سارے علماء اکرام جو آئے تھے ان کا، اور جو دیگر علماء احباب آئے تھے ان کا شال پوشی ہوئی استقبال ہوا، تو وہ بھی ویڈیو میں اسی میں ڈالا ہوں الحمدللہ۔ اور آخر میں حضرت مولانا زبیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم امام و خطیب جامع مسجد پلمنیر کا آخر میں حضرت کی دعا ہوئی، اس دعا کا ویڈیو بھی میں اسی ویڈیو میں کیا ہے ڈال دیا ہوں۔ آپ حضرت جو اس پورے ویڈیو کو دیکھیے گا، اور کہ حضرت دعا میں بھی آپ حضرت شریک رہے گا۔ الحمدللہ بہت اچھی اور نورانی مجلس تھی، ایک بڑا جم غفیر جمع تھا الحمدللہ۔ اور ایک ویڈیو تو میں حضرت مولانا PM مزمل صاحب کا آپ تک پہنچا چکا ہوں، آپ حضرت کی باتوں کو بھی سنیے گا، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس میں قرات ہے، نعت پر رسول ہے، اور حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب سعودی کا بہت ہی زبردست شعلہ بیان ہے الحمدللہ، بہت زبردست بیان ہے، آپ حضرت ضرور سنیے گا، اور جو ہے خیر کی نیت سے ان باتوں کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ
عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. اب دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت، نذرانہ عقیدت، نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں حافظ صادق احمد اشرفی دامت برکاتہم چنے پلی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نعت پڑھیں. حافظ صادق احمد اشرفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری عمر ہے کیا رنگ دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے جانیاں دیکھوں گے دیوار درو باب حرم دیکھوں جانیاں دیکھوں گے دیوار درو باب حرم دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل ذرا سنبھلے تو میں بے خزرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا مجھے توفیق عنایت کر دے میرے مولا مجھے توفیق عنایت
عنایت کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کعبہ میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں لے کر چل رہے ہیں اللہ حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائے میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں اور ہم سب کے لیے چند فائدے کی باتیں بتائیں الذي خلق الجنة للإنس والجان وفضله على كل سورة الإنسان وزينه بخلعة الإسلام الذي هو قيد الأديان وأذاقه حلاوة الإيمان فمن يسلك على أحكام الشريعة يدخل الجنة بالفضل والإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ثان ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الأقوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله المولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم حضرت صدر جلسہ دامت برکاتہم و صدر مدرسہ دام اقبالہ دیگر حضرات علماء اکرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے سامنے بیٹھے ہوئے اطراف و اکناف اور شہر بستی چینے پلی کے حضرات اور خصوصاً ام رومان نسوان کے پڑھنے والے بچیوں دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے مستورات
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे अंदाज़ा है कि मैं आपके और हमारे हज़रत जो मेहमान खुसूसी हैं, इन दोनों के दरमियान ज़्यादा आड़ बनना नहीं चाहिए, वरना तो आप हज़रात दिल ही दिल में बद्दुआएं देना शुरू कर देंगे। जितने आप मुश्ताक हैं, जितनी आपके अंदर तड़प है हज़रत को देखने और आपकी बात सुनने, उससे ज़्यादा मैं भी मुश्ताक हूँ और मेरे अंदर भी वो तड़प है। मैं भी इसी गर्ज से यहाँ आया हूँ। बड़े खुश नसीब हैं आप हज़रात, काबिल मुबारक हैं चीनेपल्ली के हज़रात। आपकी बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह, आपको इसका एहसास है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप बड़े बानसीब हैं। बड़े बड़े अकाबिर उलमा आपके आंखों की जीनत बन के चले गए, या आप काबिल सआदत हैं। मैं इन हज़रात उलमा इकराम को मुबारकबादी भी देता हूँ। आपने पूरे इलाके को हज़रात उलमा इकराम जो हमारे बड़े हैं, उम्मत के पेशवा और मुक्तदा हैं, ऐसी शख्सियतों को यहाँ लाकर हम सब के भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाने में आपने नुमायाँ किरदार अदा किया है। आप काबिल तहसीन व तारीफ़ हैं। अल्लाह ताला ये मौके बार बार हमें अता फरमाते रहे। लेकिन चराग तले अंधेरा एक मुहावरा है। रात में आया था यहाँ, मैंने पूछा कि बस्ती में कितने घर हैं, उन्होंने बताया 500 से ज़ायद घर हैं, 550 घर हैं। घर से अगर एक आदमी भी इस जलसे में आ जाता तो पूरे शहर भर जाते। शायद मेरा अंदाज़ा गलत होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ हज़रत से, हज़रत मौलाना रियाज अहमद साहिब से। आप हज़रात को इसकी कदर नहीं है हज़रात उलमा की। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके उलमा आपके लिए सामान आखिरत बना रहे हैं, मग़फ़िरत के सामान मुहैया कर रहे हैं। इसकी कदर कीजिए। वक्त से पहले इन जलसागाह में शरीक होकर जितना खैर इसमें अल्लाह की तरफ से, जितनी नेमतें और जितनी बरकतें अल्लाह की तरफ से यहाँ उतरने और नाजिल होने वाले, उसको समेटने वाले, उसको हासिल करने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह, जो खिदमत में है, खिदमत से खुदा मिलता है। खूब दिल खोल कर खिदमत करते रहे। जो खिदमत में नहीं है, बाहर बस्ती में है, घरों में बैठे हैं, चाहे मस्तूरात हो चाहे मर्द हो, आपके लिए स्टेज में आके तकरीर सुनना है। जो बाहर के माइक लगे हैं बस्ती के, वो आपके लिए नहीं है। आप बराए मेहरबानी जलसागाह में तशरीफ लाने। आवाज़ साफ समझ में आ रही है? थोड़ा एक्को बंद करा लो भाई, एक्को की ज़रूरत नहीं, रीसाउंड की वजह से बात समझ में नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बात शुरू करने से पहले जिम्मेदारान उम्मे रोमान निस्वान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमें एक और मर्तबा वो मौका अता फरमाया जिसके लिए हमारे दिल और हमारी आंखें तरसती थी। हज़रत मौलाना मेरे उस्ताद भी हैं, PM मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाही दामद बरकातहुम। अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी भी हज़रत को लगा दे, मेरी उम्र भी हज़रत को लगा दे, सेहत व आफियत के साथ हज़रत का साया हम पर तादेर कायम फरमाए। हमारे असातिज़ा एक एक दुनिया से जा रहे हैं तो अंदर से दिल तड़पता है, परेशानी होती है कि हमारे बड़े, हमारे जो अपने समझकर अपनी गलतियों की इस्लाह और हमारे ऊपर सर पर हाथ रखकर तरबियत करके निगरानी करने वाले असातिज़ा, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। उम्मत के लिए सख्त ज़रूरत है इन हज़रात उलमा इकराम की। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। आपने एक और मर्तबा हज़रत की बात सुनने और हज़रत की दीदार का मौका अता फरमाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका एहसान है हम पर, पूरे इलाके पर, आपने हमें ये मौका अता फरमाया। और मुझ जैसे नाकाराए इल्म व अमल को इस काबिल समझा कि मैं आपके इस बावकार जलसे में हज़रात असातिज़ा इकराम के मौजूदगी में आपके सामने मैं इस जलसे का मुकर्रिर बनूं या कुछ कहूँ, ये मैं समझता हूँ कि मेरा इम्तिहान है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बचपन से इम्तिहान देकर कामयाब होकर
آگے بڑھے ہیں. آج بھی اساتذہ کے سامنے امتحان دے کر اساتذہ ہمیں کامیاب کر کے اساتذہ کی موجودگی میں نگرانی میں ہمیں آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں جو صحیح ہوں آپ اس موقع پر اللہ میری زبان سے نکالیں اور ان باتوں پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اور ایک حدیث ترمذی شریف کی آپ کے سامنے پڑھی ہے. مختصراً اسی کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. آج کا میرا موضوع یا میرے مخاطب وہ بچیاں ہیں جو مدرسہ ام رومان نسوان میں پڑھنے والی بچیاں ہیں. ضمناً آپ کے لیے بھی باتیں ہوں گی لیکن اصل باتیں اصل میرے مخاطب وہ بچیاں ہیں جو مدرسہ ام رومان نسوان میں پڑھنے والی ہیں. 75 سے 80 بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں. آج کچھ بچیاں فارغ ہو کر سند لے کر انعامات لے کر یہاں سے جائیں گے اور قوم کی خدمت میں لگیں گی. میری بچیوں اور پردہ نشین خواتین اپنی باتیں بند کر کے تھوڑا غور سے سنیں، جلسے کی طرف متوجہ ہو جائے. آپ ہی کی زینت میں آپ ہی کے شان میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ ہے، یہ ایک واحد آیت ہے جس میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کیا ہے. ایسے تو بہت ساری آیتیں ہیں جو ضمن میں وہ بھی آ جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں، لیکن براہ راست عورتوں کو خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی آیات نازل ہوتے ہیں ہر جگہ مردوں سے خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، تو ہم عورتیں کیا کریے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب نہیں کرتا؟ کیوں ہمارا یہ تذکرہ قرآن مجید میں نہیں آتا؟ اس ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درد اور آپ کی طلب اور آپ کی فکر سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا جس میں عورتوں سے خطاب کیا. 10 صفات کا تذکرہ ہے اس آیت میں. ان المسلمین والمسلمات دونوں سے خطاب ہے، والمؤمنین والمؤمنات دونوں سے خطاب ہے، والقانتین والقانتات دونوں سے خطاب ہے. ایسے 10 صفات کا تذکرہ ہے جس میں مذکر کا صیغہ بھی ہے، مؤنث کا صیغہ بھی ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ ضمن میں نہیں لایا ہے، عورتوں کا تذکرہ کیا ہے ہر صفت میں. میں اس آیت کے متعلق کچھ باتیں آپ سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں. عزیز دوستو، ایک عورت پورے خاندان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کا صدر، اس کا سنبھلنا، اس کے عقائد کا درست ہو جانا، اس کا تعلق اللہ سے ہو جانا صرف ایک عورت تک محدود نہیں رہتا. اس کے ذریعے سے اس کے بچوں میں، اس کے بھائیوں میں، اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں اور پورے گھرانے کے علم اور دین کے لیے ذریعہ بنتی ہے. ان کی حیثیتیں صرف کچن تک، پکانے تک، کپڑے دھونے تک کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک اونچا مقام دے کر، ایک بڑی ذمہ داری دے کر اللہ تعالیٰ ہماری ان مستورات کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا. نہ ہم نے ان کی قدر کی، نہ وہ اپنی حیثیت سمجھے، اپنا مقام سمجھے. میں ساتھ ساتھ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں اور ان کی کرداریں نمونے کے طور پر پیش کرتا آگے بڑھو. آیت میں پہلا ذکر ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد ہیں اور مسلمان عورتیں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. مسلمان مرد کے لیے بھی وہی تعریف ہے, مسلمان عورت کے لیے بھی وہی تعریف ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان مرد, مسلمان عورتیں محفوظ رہیں, یہ اس لیے مسلمان کی تعریف ہے. اب تھوڑا ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ ڈالیں, معاشرے میں جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے زبانیں اور ہمارے ہاتھ اور ہماری زبانیں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچ کر ہیں؟ خصوصاً میری پردہ نشین خواتین, کیا ہماری زبانیں محفوظ ہیں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو؟ غیبت میں, دوسروں کی برائیاں اچھالنے میں ہمارا کام اور مشغلہ اور پیشہ یہی بنا رہتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو جھانکیں. یہ ایک انگلی اگر سامنے والی کی طرف دکھاتے ہیں تو 3 انگلیاں خود بخود ہماری طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے, آپ نے فرمایا دنیا میں جو کسی مسلمان کی بلکہ کسی انسان کی عیب پر, اس کی برائی پر, اس کی غلطی پر پردہ ڈال کے آتا ہے, میدان محشر میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے ہماری غلطیوں پر, ہماری کوتاہیوں پر, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے پوری انسانیت کے سامنے ہمارے نامہ اعمال لانے سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے, اور چپکے سے کان میں ہمارے غلطیوں کا, ہمارے گناہوں کا ذکر کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ جا بندے, آج میں تجھے شرمندہ نہیں کروں گا, میں تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا, اس لیے کہ تو دنیا میں میرے بندوں کے گناہوں کو چھپایا تھا, میرے بندوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالا تھا, میرے بندوں کے عیبوں کو چھپایا تھا, زبان پر میرے بندوں کے عیبوں کو نہیں لایا تھا, اس لیے آج میں تجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تھوڑا غور کریں کہ ہماری زبانوں کا حال کیا ہے, چاہے عورتیں رہیں چاہے مرد رہے. پہلے کہتے تھے کہ 2 عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے. اب یہ محاورہ غلط ہے, مرد حضرات بھی قدم بقدم عورتوں کے چل رہے ہیں, ان کے یہاں بھی 2 جمع ہو گئے, تیسرے کی عیب شروع ہو جاتی ہے, تیسرے کے متعلق باتیں شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا ہماری زبانوں سے دوسرے محفوظ ہیں؟ یہ ایک صفت ہے کہ مسلمان بنے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ذکر کے طور پر 2 کا تذکرہ کیا ہے, ورنہ تو جسم کے کسی بھی حصے سے کسی بھی مرحلے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. دین کے بارے میں نے حدیث پڑھی, آپ نے فرمایا الدین النصیحہ, دین پورا کا پورا خیر خواہی ہے, خیر خواہی کا نام دین ہے. اگر خیر خواہی نہیں ہے تو دین نہیں ہے. ٹوپی رہے گی, جبہ رہے گا, پگڑی رہے گی, داڑھی رہے گی, مسجدوں میں نمازیں رہیں گے, رمضان میں روزے رہیں گے, لیکن اندر سے خیر خواہی نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے, کسی کو اچھائی نہیں چاہتے, تو پھر یہ ظاہری شکل تو ہے, اندر سے دین نہیں ہے. اور اللہ میدان محشر میں یہ نہیں پوچھے گا کہ پگڑی تھی کہ نہیں تھی, جبہ تھا کہ نہیں تھا, لیکن یہ پوچھے گا خیر خواہی تھی یا نہیں تھی. ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ بتاؤ آخرت میں سب سے مفلس, سب سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ صحابہ نے مختلف تذکرہ کیے, لیکن آخر میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ سب سے بڑا مفلس اور غریب قیامت کے دن کون ہوگا؟ آپ نے بتایا کہ یہ آدمی دنیا میں اعمال تو بہت زیادہ کیا ہوگا, اعمال کے ڈھیر ہوں گے, ذکر کیا ہوگا, تلاوت کیا ہوگا, صدقہ خیرات کیا ہوگا, نیک کاموں میں حصہ لیا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ کسی کا حق مارا ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کو گالی دیا ہے, اتنے حقوق مارا ہوگا. جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہاں تو 3 قسم کی کچہریاں ہوں گی. سب سے پہلے ایمان اور کفر کا ہوگا, دوسرا
हुकूकुल इबाद का होगा। जब हुकूकुल इबाद की बारी आती है, मुतालबा करने वाले आएंगे, अल्लाह ताला मुतालबात करने वालों को इस बंदे की नेकियां बांटता जाएगा। इतने मुतालबात होंगे, इतने हुकूक दूसरों के इसके जिम्मे होंगे कि पूरी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन और मुतालबात करने वाले बाकी रहेंगे। फिर क्या होगा? अब लोगों के गुनाहें उठाकर इसके सर पे डाल देंगे। अब इसके पास एक नेकी भी नहीं, सिर्फ गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह रहेगा। यह आदमी सबसे ज्यादा मुफलिस और सबसे ज्यादा गरीब। जहां नेकियां कमाना है वहां नेकियों की हिफाजत भी जरूरी है। हिफाजत कैसे होगी? या अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, अपने हाथ पैर से, अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं, किसी का हक मारना नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह। इस मजलिस में अहद करें कि आज से हम सही मुसलमान बनेंगे, अपनी जबान और हाथ और दूसरे आज़ा से किसी को तकलीफ नहीं देंगे। और दूसरी सिफत का तज़किरा है अल-मुमिनीन वल मुमिनात, ईमान का तज़किरा है, मोमिन का तज़किरा है। दूसरी सिफत है अल-मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। ईमान किसे कहते हैं? ईमान की दो किस्में हैं, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल। छोटे छोटे बच्चों को मकतब में भी पढ़ाया जाता है, काश के बड़े ये समझ जाते, इसे पढ़ लेते, याद कर लेते। आमन्तु बिल्लाहि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला वल बासी बादल मौत। 7 चीजों पर ईमान लाए। ये ईमान है, ईमान मुफस्सल है। सात चीजों पर ईमान, ये ईमान मुफस्सल है, तकमीली ईमान है। अल्लाह पर ईमान लाए, उसके मलाइका पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, उसके किताबों पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए। दुनिया में जो भी खैर और शर होगा वो अल्लाह की तरफ से होता है, उसके इस पर ईमान लाए। मेरी माँ बहनें ईमान पर बड़ी कमजोर होती हैं। आप अपने ईमान को मजबूत बना लें, वही असर अपने बच्चों पर जाएगा। एक हदीस है, औरतें हैं चूंकि मस्तूरात का अक्सर प्रोग्राम है, इसलिए ज्यादातर बातें उनके काम की आज आपके सामने तज़किरा करूंगा। एक हदीस है, औरतें अगर 4 काम कर लें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये भी हजरात सहाबियात के शौक की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरात सहाबियात ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, ये मर्द हजरात मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाते हैं और दीनी तकाज़ों में, दीनी कामों में अपने जान माल लगाते हैं, ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हम मस्तूरात अगर इनके बराबर आमाल में आगे बढ़ना है, नेकियों में आगे बढ़ना है, तो हम क्या करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जुमा में जमात में शरीक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ईदैन में ईदगाह जाके जमात में शरीक होने की जरूरत नहीं है। बस तुम 4 काम कर लो, मर्दों को जो सवाब मिलेगा उससे ज्यादा सवाब तुम्हें मिलेगा। 4 काम क्या है? पहला काम, मेरी माँ बहनें थोड़ा तवज्जो दें, नोट कर ले इन पॉइंट्स को। पहला काम, सबसे अहम काम, वो ईमान मजबूती से लाए, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। आमन्तु बिल्लाहि, मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर। कैसे ईमान? सिर्फ ज़बानी नहीं, हर मौके पर, हर मरहले में अल्लाह की तरफ तेरा ध्यान जाए। बच्चा रोए तो अल्लाह की तरफ ध्यान जाए। यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चप्पल भी टूट जाए सबसे पहले अल्लाह के सामने दरख्वास्त करे कि अल्लाह मेरा चप्पल टूट गया है, बनाने वाला तू है, अल्लाह इसे सही कर दे। बच्चों के सर में दर्द पर, बच्चों के रोने पर, बच्चों की तबीयत में खराबी आने पर, हर छोटे बड़े मरहले पर तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जा। कैसे किरदार हमारे सामने हैं हजरात सहाबियात के, कैसे नमूने हमारे सामने हैं। हम किस जमाने में, किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी क़यामत बहुत करीब है मेरी माँ बहनें। ये अय्याशी का ज़माना नहीं है, ये मनमानी का ज़माना नहीं है, ये आइशा आराम का ज़माना नहीं है,
یہ تو اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ ایک بچہ حضرات ابھی ایک عیسائی عورت اسلام میں داخل ہوئی تھی، ابھی نئی مسلمان ہوئی تھی، چھوٹا سا معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کا دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، ماں کو پتا چلا کہ بچہ مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ مصلی بچھائی، وضو کی، 2 رکعت نماز بھی نماز پڑھی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، اے اللہ یہ بچے کا آنا آپ کے اختیار میں ہے، یہ بچہ آپ نے دیا تھا اور آپ نے لیے ہیں، اے مالک، اے میرے آقا، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اس بچے کو آپ لے لیں تو بھی آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس بچے کو آپ زندہ کر کے واپس مجھے دے دیں تو بھی آپ کی طاقت میں، آپ کی قدرت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں فرق پڑے گا۔ اگر یہ بچہ اب چلا گیا، میرے خاندان والے مجھے تانا دیں گے، دیکھ اسلام قبول کر لی، محمد کا دین کو اختیار کر لی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، جس کی وجہ سے بچہ چلے گیا، بچے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کاش اگر تو عیسائی مذہب میں رہتی، تیرا بچہ اب زندہ رہتا، تیرا بچہ تیرے پاس رہتا، یہ لوگ میرے خاندان والے مجھے تانا دیں گے، اے اللہ تو اس بچے کو اگر زندہ کر دیا، مجھے دے دیا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میری ذات پر نہیں، میرے آقا پر، میرے نبی پر تانا دینے والے بند کر دیں گے، آپ کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والے، آپ کے محبوب پر انگلیاں اٹھانے والے، ان کی انگلیاں اٹھنا بند ہو جائیں گی۔ اے اللہ اس بچے کو زندہ کر دے۔ کیا طاقت تھی اس صحابیہ کی دعا میں، کیا طاقت تھی اس کی نماز میں، کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اپنے کام پورا کر لیں گے؟ یہ ایمان ہے، ایسا تعلق ہے اللہ سے ہمارا، یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائی، اللہ تعالیٰ مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کرداریں ہیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کی۔ یہ ایمان آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ مرد حضرات باہر جا کر بہت سارے دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جمعہ میں سنتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی معلومات، اللہ کے متعلق یقین، اللہ سے لگاؤ رہتا ہے، لیکن میری ماں بہنیں، چونکہ تمہارا تعلق دینی مجلسوں سے کم ہوتا ہے، اس لیے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، تھوڑا مضبوط ایمان بنا لیں۔ بس یہ حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو ایمان پہلا کام ہے، 4 کام کر لیں تو تمہیں جنت مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، مردوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک کام یہ ہے کہ ایمان لا لیں پک مضبوطی کے ساتھ۔ دوسرا کام 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھ لیں۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، حضرت والا سے سننا ہے انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام روزہ رکھ لے مہینے کا۔ اور چوتھا کام آپ نے فرمایا اپنے شوہر کو راضی کر لے، اس کی خدمت کر لے۔ بس یہ 4 کام کر لے، سب سے آخری کام ہے شوہر کو راضی کر لے۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، کیا ہماری زندگیوں میں یہ کام ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شوہر کی اطاعت پر شوہر کا کیا مقام ہے، شوہر کی کیا حیثیت ہے، اس کے متعلق حضرت فاطمہ کون؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، جنت کی مستورات کی سردار، اور پوری زندگی فاقہ کشی کے ساتھ اپنے باپ کے لائے ہوئے دین کے لیے نمونہ بن کے، سب سے بڑی کردار بن کے، پوری امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بن کے گئی۔ یہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، چاہے باپ رہے، کوئی بھی رہے، کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو شرعی حکم یہ ہے پہلے اجازت لیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، بے جا بغیر اطلاع کے اندر نہ گھسے، چاہے بہن کے گھر رہے، چاہے بیٹی کا گھر رہے، چاہے رشتہ دار کا گھر رہے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی جاتے ہیں تو سلام کر کے داخل ہو۔ پتہ نہیں اندر عورتیں کس حالت میں رہتے ہیں، اب ایک دم اندر گھس گئی تو پھر ان کی حیا، ان کا شرم، ان کی غیرت
اگر بے ڈھنگے طریقے پر رہیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی. اس لیے شریعت کا حکم ہے اجازت کے ساتھ اندر جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی تیرا باپ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آ رہے ہیں. حضرت مولانا آپ استقبال کر استقبال پوری کر لیتے. نعرہ تکبیر بولو بھائی اللہ اکبر. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. حضرت مزمل صاحب حضرت مزمل صاحب نعرہ تکبیر. حضرت مزمل صاحب حضرت مزمل صاحب دامت برکاتہم. کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کریں. حضرت تشریف لا رہے ہیں. مرحبا مرحبا خوش آمدید. بہت دیر سے آپ حضرت والا سے سننے کے لیے مشتاق ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھے ابا جان کیا مقصد ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں تجھے گھر لے جانا چاہتا ہوں. چل بہت دن ہو گئے تیرے باپ کے گھر آ کر, کچھ 4 دن آرام کر لے. دوستو بچیوں کو گھر لے جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر باپ نہیں ہے تو بھائی اپنے گھر لے جائے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے میکے میں اپنے باپ کے گھر میں تھوڑا آرام کر کے آئیں. یہ ان کا حق ہے. اسے بوجھ نہ سمجھے, اسے تکلیف نہ سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان آپ اچانک آئے ہیں, میرے شوہر حضرت علی گھر میں نہیں ہیں, میں ان کے پوچھے بغیر کیسے آ سکتی ہوں؟ تھوڑا مجھے وقت دیں, میں حضرت علی سے اجازت لے لوں گی پھر آپ کے ساتھ آؤں گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی میں کہہ رہا ہوں تیرا باپ, میں نے تجھے پرورش کر کے پیدا کر کے پرورش کر کے میں نے علی کے ذمے دیا تھا, علی کی نگرانی میں دیا تھا. اب میرے کہنے پر بھی تو گھر نہیں آئے گی. میری ماں بہنیں سنے حضرت فاطمہ نے کیا کہا. ابا جان یقیناً آپ کی نگرانی میں ہوں, آپ کی بیٹی ہوں, آپ کا مکمل حق ہے, لیکن مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب آپ نے نکاح کر کے مجھے رخصت کیا تھا, حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مجھے حضرت علی کے گھر بھیجا تھا. اس وقت آپ نے کہا تھا ابا جان مجھے بیٹی فاطمہ اب تک تیری ذمہ داری تیری نگرانی تیرے باپ کے ہاتھ میں تھی, تو باپ کی اجازت سے زندگی گزارتی تھی. آج کے بعد تیری ذمہ داری میں حضرت علی کو دے رہا ہوں, یہ تیرے شوہر ہیں. آج کے بعد سے کچھ بھی کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, تیرے شوہر کی اجازت کے ساتھ کرنا ہے. تیری شوہر کے ساتھ تیری مکمل نگرانی تیری مکمل ذمہ داری اب حضرت علی کے ہاتھ میں ہے. آپ نے تو کہا تھا میرے ابا جی, آپ نے کہا تھا کہ بیٹی آج سے میری بات نہیں چلے گی تیرے اوپر, میری حکومت نہیں چلے گی, آج سے حضرت علی کی حکومت چلے گی, حضرت علی کی بات چلے گی. آپ نے کہا تھا آپ ذمہ داری علی کو دے دیے ہیں, اب میں علی سے پوچھے بغیر میرے شوہر سے پوچھے بغیر میں آپ کے گھر بھی نہیں آ سکتی, آپ کے ساتھ بھی نہیں آ سکتی. آپ تھوڑا انتظار کر لیں, حضرت علی آ جائیں گے تو میں حضرت علی کو پوچھ کر آؤں. تھوڑا اندازہ لگائیں کیسی کرداریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے تھے. ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں, کس کے طریقے اختیار کر رہے ہیں؟ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی حیا, ان کی پاک دامنی, ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہم بارہا سن چکے ہیں. ان کے اپنی شوہر کی اطاعت بھی دیکھ لیں. تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنارے میں بیٹھے رہے, حضرت علی اندر آئے, سلام کر کے اندر داخل ہوئے. حضرت علی کو دیکھ کر فاطمہ کو دیکھ کر حضرت علی کہے کیا بات ہے لختے جی, کیا بات ہے؟ شونا
پیار سے کہا ہوا جملہ عربی کا کچھ جملہ ہے، میں اس کا ترجمہ اپنے زبان سے کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے پیاری، اتنا آپ کے چہرے میں خوشی ہے، اتنی آپ کا چہرہ کھل گیا ہے، کھل گیا ہے تیل کی پھول کی طرح سے، کیا بات ہے؟ فاطمہ نے کہا علی ابا جان گھر آئے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ حضرت علی کہے چونک کر کیوں نہیں گئی؟ ابا جان آ کر بلائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بلائے، آپ نہیں گئی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی میں نے تو آپ سے اجازت نہیں لی تھی، آپ کو بتایا نہیں تھا، آپ مجھے اجازت نہیں دیے تھے، اچانک ابا جان آ کر بلائے ہیں، آپ کو پوچھے بغیر میں کیسے جاؤں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، سلام کیا، مصافحہ کیے، کہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کو انتظار کرایا، مجھے پتا نہیں تھا آپ آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ فوراً تیار ہو کے چلی جا۔ فاطمہ نے کہا کہ علی میری ایک بات سن لو، میں تیار ہو کر اپنے باپ کے گھر جاؤں گی، میری خواہش ہے کہ میرے باپ سامنے جائیں گے، میں آپ کے پیچھے پیچھے میں چلوں گی، اور میری خواہش ہے کہ آپ میرے پیچھے میرے ساتھ آ کر میرے باپ کے گھر تک چھوڑ کے مجھے جانا۔ سامنے تیار ہو کر نکلے، سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے حضرت فاطمہ ان کے قدم پر، اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے قدم پر اپنا قدم رکھ کے جا رہے ہیں۔ گھر پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلی گئی۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں آپ نے یوں کہا کہ میں تیرے ساتھ پیچھے پیچھے گھر تک آؤں، یہ کیا راز تھا اس میں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ میرے شوہر میرے سرتاج علی، میں تو اپنی زندگی میں آپ کے اور میرے والد کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے پردے کا نمونہ، میرے پردے کی مثال پوری دنیا قیامت تک کے رہے، زمین سے بھی میرا پردہ ہو، آسمان سے بھی میرا پردہ ہو، آسمان سے بھی میرا پردہ ہو، زمین کے میرے قدم زمین پر نہ پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پڑے، پھر میرے قدم کے نشان کوئی اور نہ دیکھے، اس کے اوپر آپ کا قدم کا نشان پڑ جائے، تاکہ میں پاک صاف ہو کر میری پردے کی، میرے حیا کی، میری غیرت کی وہ مثال دنیا کے لئے قائم رہے۔ یہ فاطمہ اللہ تعالیٰ جب یہ میس پلصراط پر جائیں گے، اللہ تعالیٰ پورے آسمانوں پہ اعلان کرائے گا کہ میری فاطمہ پلصراط پہ جا رہی ہے، خبردار کہ کسی کی نگاہ ان پر پڑے، سب نگاہیں نیچے رکھ لیں، اس لیے کہ یہ زندگی میں اتنی غیرت کے ساتھ، اتنی حیا اور پردے کے ساتھ زندگی گزار کے آئی ہے، تو یہاں بھی اس کا پردہ باقی رہے، اس کی غیرت باقی رہے۔ میری ماں بہنیں، یہ نمونہ، یہ کرداریں ہمارے سامنے ہیں، اس طرح کی زندگی گزاریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معافی چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ بعافیت و سلامت ہمارے درمیان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ ہماری بستی کو آئے، حضرت والا کو اللہ نے بھیجا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ حضرت والا کو ہماری بستی کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسے کی تاریخ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے طے ہوئی تھی، حضرت پلندر آئے ہوئے تھے، میں اور امان اللہ صاحب دامت برکاتہ ہوں حضرت سے ملنے گئے تھے تاریخ کی نشاندہی کرنے کے لیے، حضرت کی یاد دلانے کے لیے۔ حضرت ڈیری میں لکھ لیے تھے چنے پر مدرسے میں رمان اسمان، بہت خوشی ہوئی حضرت کی ڈیری میں نام دیکھ کر کہ لکھا ہوا ہوں مولانا، یاد رہے گا مولانا، جب لکھ لیتا ہوں تو یاد رہے گا۔ اس کے چند دن بعد جو بڑا حادثہ پیش آیا جس کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حادثے میں ہمارے حضرت والا کو اللہ بچا لیا۔ بہت صدمہ ہوا، بہت رنج ہوا، سارے علماء کو، سارے حضرت کے عاشقین کو بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ ہوا، بہت روئے۔ حضرت کی وہ کیفیت، وہ تصویریں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائے۔ آج بڑی خوشی ہے کہ حضرت والا ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، ساتھ میں ایک بڑا غم بھی ہے، بڑا دکھ بھی ہے کہ حضرت جہاں جاتے تھے حضرت کے ساتھ میں رہنے والے زبی بھائی رحمت اللہ علیہ ساتھ رہتے تھے۔ پچھلی بار ہماری بستی کو آئے ہوئے تھے، حضرت کے شانہ و شانہ ساتھ دینے والے
حضرت کی باتوں کو ریکارڈ کر کر امت تک پہنچانے والے زبی بھائی، اللہ زبی بھائی کے خدمات کو قبول فرمائے۔ آج اس جلسے میں زبی بھائی کو یاد کرنا گویا ہمارے اوپر حق ہے، ایک فریضہ بنتا ہے۔ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ زبی بھائی کے اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں آخر میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر امت کے سارے مرحومین کو بخشے، ساتھ ضرور جو ہے زبی بھائی کا نام بھی ضرور لے کے انشاءاللہ آخر میں دعا زبی بھائی کے حق میں بھی ہوگی۔ آج زبی بھائی کی کمی معلوم ہو رہی ہے۔ زبی بھائی ابھی سننے میں آیا کہ جس سیٹ پر حضرت تشریف فرما تھے اس سیٹ پر تھوڑی ہی دیر پہلے حضرت والا نیند کے غلبے کی وجہ سے پیچھے چلے گئے، اپنی جگہ زبی بھائی کو بٹھا دیے۔ وہ مقدر ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ زبی بھائی کے حق میں ساری دنیا کی دعائیں لینے کے لیے موت تو ہر جگہ آنی، موت تو جہاں بھی ہے وہ اس کے ٹائم پر آنا ہی ہے۔ لا یستقیمون الساعۃ ولا یستأخرون، نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے۔ اپنے مقررہ وقت پر حضرت کو دنیا سے جانا ہوتا ہے، لیکن زبی بھائی کے لیے ساری دنیا یاد کرنے والے ہو گئے کہ حضرت کے ساتھ رہنے والے زبی بھائی آج وہ شہید ہو گئے۔ ساری دنیا زبی بھائی کے حق میں دعا کرنے والے بن گئی۔ یہ زبی بھائی کے لیے سعادت کی بات ہے۔ زبی بھائی کے اللہ کامل مغفرت فرمائے۔ حضرت جس حالت پر تھے سارے لوگ بہت تڑپ اٹھے، اللہ سب کی دعائیں قبول کیا، آج ہمارے درمیان حضرت والا کو پہنچایا۔ وہ ویڈیو دیکھ کر بہت آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ پیر لگا ہوا تھا، رات سے حضرت کو باہر نکالے، اللہ حضرت کا سایہ عاقبت ہمارے سروں پر قابل قائم دائر فرمائے۔ سب ایک مرتبہ ماشاءاللہ کہے، اللہ بری نظر سے حضرت کو بچائے۔ حضرت موت کے منہ میں جا کر ہمارے درمیان آئے ہیں، یہ ہماری ہم سب کی قدر بڑھانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ حضرت والا سے بہت کام لے رہا ہے۔ باران سنتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ میں اتنا وقت نہیں گزارا ہوں جتنا وقت مائی کے ساتھ گزارا ہوں۔ یہ مائی کے ساتھ گزارنا امت کے فائدے کے لیے، کتنے بیانات سے کتنے لوگوں کے دین، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلے، کتنے لوگوں میں دین آیا، کتنے لوگ حضرت والا کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت والا کی شخصیت امت کو ضرورت ہے۔ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ پہلی مرتبہ حضرت ہمارے اس جلسے کو ابھی 2-3 جلسے ہوئے ہیں حادثے کے بعد پیجامہ پہن کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے لنگی پہنے ہوئے تھے۔ حضرت کے سارے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں، حضرت کی صحت کیا ہے، ساری دنیا حضرت کے لیے دعا کر رہی ہے۔ حضرت کو ہم کیا تسلی دیں؟ ساری دنیا حضرت کے لیے دعا کر رہی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کے دلوں میں آپ ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں کو آپ چاہتے ہیں، اللہ والے آپ کو دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ میں اس جلسے میں حضرت والا کی آمد پر ہم بے حد خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ہمارے چنے بچے والے سارے بچوں کے لیے، پورے آئے ہوئے تمام مہمانوں کے لیے یہ بہت ہی مبارک مجلس ہے کہ آپ ہمارے اس مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ آپ کو مکمل صحت دے، تندرستی دے، آمین۔ انشاءاللہ یہ جو جلسہ ہے مدرسہ نور نسوان کا، جس کی ساری تفصیل انشاءاللہ حضرت والا مدرسے کے بانی و محتمین مولوی امان اللہ صاحب مفتاحی دامت برکاتوں پیش فرمائیں گے۔ بڑی محنتوں کے ساتھ حضرت والا اس چمن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ چند بچوں سے شروع کیے، تقریباً آج 100 بچیاں پڑھ رہے ہیں، جس میں 8 بچیاں آج سند لینے والیاں ہیں۔ میں جن کے نام لیتا ہوں ان بچوں سے درخواست ہے کہ اندر اسٹیج لگا ہوا ہے، وہ کرسیاں بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ تشریف فرماؤ۔ جتنے عورتیں آئے ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے، آپ ان سے ملے۔ بنگلور سے آئے ہوئے
बहनों से दरखास्त है कि वहाँ उन बंगलुरु से आए हुए मेहमानों के हाथों से इंशाअल्लाह इनामात और सनद तकसीम किया जाएगा। स्टेज पर जैसे इनाम होगा इंशाअल्लाह उसके बाद सनद दी जाएगी। 4 बच्चियां चिन्नेपल्ली की हैं, बड़ी खुशनसीबी है। 4 बच्चियां जो फारिग हुए हैं, जो निसाब को मुकम्मल किए हैं, वो 4 बच्चियां चिन्नेपल्ली के हैं, 2 बच्चियां पलमनेर के और 1 बच्ची कोलार की और 1 बच्ची छोटी हुगनी की, जिसकी तफसील है इब्राहिम साहब चिन्नेपल्ली, इनकी बेटी वाजिदा निसाब मुकम्मल की है। मैं इब्राहिम साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। ऐसे ही चिन्नेपल्ली के मौला साहब की बेटी सानिया, ये भी निसाब मुकम्मल कर आज सनद लेने वाली है। ऐसे ही पलमनेर के सरदार साहब की बेटी गुलशरा बेगम, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सनद लेने वाली बच्ची है। चिन्नेपल्ली के अहमद बाशा साहब की बेटी कौसर, वो भी निसाब मुकम्मल कर सनद लेने वाली है। कोलार की बहादुरुल्लाह साहब की बेटी असफिया, ये भी निसाब मुकम्मल कर सनद लेने वाली बच्ची है। पलमनेर की सरदार साहब की बेटी सुमैया, ये बच्ची भी निसाब मुकम्मल कर सनद लेने वाली है। चिन्नेपल्ली मरहूम अब्दुल रशीद साहब की बेटी रुखसाना, ये बच्ची भी अपना निसाब मुकम्मल कर सनद लेने वाली है इंशाअल्लाह। छोटी हुगनी की शमीरून महबूब बाशा साहब की बेटी, ये बच्ची भी इंशाअल्लाह सनद लेने वाली है। इन बच्चियों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो कुर्सियां जो लगाए हैं अंदर वहां बैठे, और जो माँ बहनें जिम्मेदार हैं अंदर, वो इसकी निगरानी करे। जैसे स्टेज पर नाम लिया जाएगा उस वक्त में आप जो बेंगलुरु से आए हुए मेहमान हैं मस्तूरात, उनके हाथों से बच्चों के इनामात और सनद पेश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अभी आए हुए मेहमानों का एजाज और इकराम हम सब के लिए हक बनता है और फरीजा है कि मैं मदरसे में रुमान निस्वान के बानी व मोहतमीम मौलाना अमानुल्लाह साहब मिफ्ताही दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने हाथों से हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अक़दस PM मौलाना PM मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाही दामद बरकातुहुम का एजाज और इकराम शाल पोशी के जरिए फरमाए। मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाही दामद बरकातुहुम, हजरत वाला का साया आतिफत हमारे सरों पर तादिर कायम व दायम फरमाए। हजरत को अल्लाह कामिल सेहत अता फरमाए, आमीन। हमारे इस जलसे के सदर हजरत अक़दस जुबैर हजरत दामद बरकातुहुम, जो हमारे चित्तूर जिला के सदर हैं, हजरत इमाम व खतीब जामिया मस्जिद पलमनेर हजरत जुबैर हजरत दामद बरकातुहुम, हजरत का साया आतिफत हम सब पर तादिर कायम व दायम फरमाए, आमीन। और इस जलसे के सदर, इस जलसे के निगरान मदरसे के सदर अलहाज सलाहुद्दीन साहब दामा इकबालुहु बेंगलुरु के हाजी साहब से दरख्वास्त है कि मौलाना के हाथों से आप शाल पोशी कबूल फरमाकर मौलाना के हक में दुआ करें। आप तो शाना बशाना साथ देते आ रहे हैं, जिसका एक मंजर आज सब देख रहे हैं। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। ऐसे ही आज के इस जलसे के मेहमान हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सुबहान साहब बानी व मोहतमीम मदरसे सुबुल सलाम कुन्नूर का एजाज और इकराम पेश कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारे उस्ताद मोहतरम मेरे और हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम के उस्ताद मोहतरम हजरत अक़दस, हम सब उलमा चिन्नेपल्ली के उलमा इकराम के उस्ताद मोहतरम, जिनकी मेहनतों से और दुआओं से ये आज मनाजिर आप देख रहे हैं, ये तरक्की आप देख रहे हैं कि इससे पहले जो जलसा हुआ हजारों का मजमा आया हुआ था, और आज ये जलसा, ये सब हजरत वाला की दुआओं का नतीजा है, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस अंसर हजरत दामद बरकातुहुमुल आलिया हजरत वाला से दरख्वास्त है अपने शागिर्द मोहतरम मौलाना अमानुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम से शाल पोशी एजाज़न कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। और ऐसे ही आए हुए मेहमान
مدرسے کے خیر خواہ جناب فیاض احمد صاحب دامہ اقبالہ سے بھی درخواست ہے کہ اعزازاً آپ شال پوشی قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ شال پوشی کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ. اور ایسے ہی مدرسے کے خیر خواہ آئے ہوئے بنگلور کے مہمان بھائی عرفان صاحب دامہ اقبالہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ مولانا کے ہاتھوں سے شال پوشی قبول فرمائے. اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے اساتذہ علماء اکرام حضرت قاضی مفتی عرفان صاحب امام و خطیب مسجد اقصی پنور حضرت والا سے بھی درخواست ہے کہ شال پوشی قبول فرمائے. آپ کا آنا مبارک ہو, اللہ قبول فرمائے. جزاکم اللہ. اور امام و خطیب مسجد مکہ پلمنیر حضرت والا سید احمد صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ شال پوشی قبول فرما لیں. سید احمد صاحب مادنی دامت برکاتہم العالیہ. جزاکم اللہ, اللہ قبول فرمائے. اب انشاءاللہ مدرسے کی کارگزاری, مدرسے کی مختصر طور پر تفصیل, مدرسے کے بانی و محتمم مولانا مولوی امان اللہ صاحب مفتاحی دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ وہ مدرسے کے حالات پیش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ و مہمانان خصوصی اور تمام علماء کرام اور آئے ہوئے تمام مہمان اور پردہ نشین خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ ام رومان نسوان چنے پلی, اس کی جو افتتاح ہوئی حضرت مولانا محمد غوث صاحب رشادی دامت برکاتہم و محتمم مدرسہ حاضرہ اسلام رہے چوٹی, ان کی دعاؤں سے بروز جمعہ 2013 کو حضرت کی دعاؤں سے بستی کے ایک چھوٹے سے مکان میں مدرسے کی افتتاح ہوئی. الحمدللہ وہاں پر 30 بچیاں روزانہ آتے پڑھتے جاتے تھے اور 2019 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن بستی کی حالت ایسی تھی, کبھی ایک بچی آتی کبھی دوسری بچی آتی. چھٹی میں بچی گئی تو ایک ہفتہ بھر نہیں آتی. اس کے بعد ذمہ داروں سے مشورہ کر کے, یہ غیر اقامتی مدرسہ تھا, ذمہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد سب ذمہ دار یہ مشورہ دیے اس سے قابو آنے والا نہیں ہے, اس لیے اقامتی بناؤ. تو ہمارے والد صاحب سے بھی مشورہ کیے, ذمہ داروں سے مشورہ کیا. الحمدللہ والد صاحب تیار ہو گئے زمین وقف کرنے کے لیے. یہ ہمارے والد صاحب کی جگہ ہے جنہوں نے مدرسے کے لیے وقف کیا ہے. 2019 میں اس کا کام شروع ہوا. ہمارے اس وقت جو نگران ہیں, جلسے کے نگران مدرسے کے صدر صاحب حاجی صلاح الدین صاحب اور ان کے ساتھی عرفان بھائی کے والد صاحب حاجی نثار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں 2019 میں یہاں آئے جبکہ یہاں کوئی عمارت نہیں تھی. آ کر ان دونوں عمارت کے خاطر تعمیری کام کے لیے بڑی محنتیں کی. الحمدللہ حاجی صاحب کی محنت سے, حاجی نثار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں کی محنت سے یہ عمارت ہوئی. 2019 سے تقریباً 2-3 ماہ مدرسہ چلا. اس کے بعد لاک ڈاؤن کا سلسلہ آ گیا. لاک ڈاؤن کے بعد پھر 2021 میں مدرسہ شروع ہوا. الحمدللہ
لاک ڈاؤن سے پہلے 2019 میں 110 بچوں کا داخلہ ہوا. شہر بستی کے تقریباً 25-30 بچیاں تھیں اور پلمنر شہر کے بازو رنگاور کے بچیاں اور اسی طرح کوٹا کے بازو آزو بازو خجیوں کے بچیاں بنگلور تک کے بچیاں تھی. اس طرف تمل ناڈو کے بچی ویلور کی بچیاں بھی تھے. 110 بچوں کا داخلہ تھا. لاک ڈاؤن کے بعد پھر 2021 میں جب داخلے شروع ہوئے 80 بچیاں 70 بچیاں تک پڑھتے رہے. آج مدرسے میں الحمدللہ ان سال 2023 کے اندر 70 پر 2 بچیاں مدرسے میں فی الحال ہیں اور ان میں نصاب مکمل کرنے والے 8 بچیاں ہیں جنہوں نے اپنا 3 سالہ نصاب مکمل کیا ہے. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں 3 سالہ نصاب ہے. اس کے اندر حفظ کیا جاتا ہے بچیاں سورہ یاسین شریف, سورہ بقرہ اور اسی طرح امبارہ اور سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ یاسین شریف مختصر صورتیں حفظ کرایا جاتا ہے. اور نازلہ قرآن تقریباً 3 دور کیا جاتا ہے بچیوں کو. سند دینے کے لیے 3 دور کرنا ضروری ہے 1 سال کے اندر نازلہ قرآن, اس کے بغیر سند نہیں دی جاتی. اور بہت زیور کے 7 حصے مکمل پڑھائے جاتے ہیں. تعلیم الاسلام پوری مکمل کتاب 4 حصے پڑھائے جاتے ہیں اور 60 سبق میں پڑھایا جاتا ہے. فارسی کی کچھ کتابیں بھی الحمدللہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور عربی کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اصلی تعلیم بھی ہے الحمدللہ مدرسے میں. اب فی الحال 8 بچیاں اپنا نصاب مکمل کیے ہیں. ان کو ان اللہ والوں کے موجودگی میں جو بنگلور سے آئے ہوئے مہمان ہیں, معلمہ بھی ہمارے حاجی صاحب لے کر آئے ہیں, ان کے نگرانی میں ان کے ہاتھوں سے ان بچیوں کو سند تقسیم کیا جائے گا اور اس کے بعد انعام بھی دیا جائے گا. میں جن بچوں کا نام لوں گا وہ بچوں کو جو معلمہ آئے ہوئے ہیں اور اسی طرح حاجی صاحب کے اہلیہ محترمہ جو آئے ہوئے ہیں اور ہمارے حضرت مفتی عبدالسبحان صاحب دامت برکاتہم کے اہلیہ محترمہ بھی الحمدللہ وہاں موجود ہیں. ان تینوں کے ہاتھوں سے ان بچوں کو اسناد تقسیم کرے اور ان کو انعامات سے بھی نوازے. سب سے پہلے مدرسے میں 3 سالہ نصاب مکمل کرنے والی طالبہ واجدہ بنت ابراہیم صاحب چنے پلی. یہ الحمدللہ بچی بڑے محنتی بچی ہے. یہ بچی تقریباً 2.5 پارے حفظ کی. پڑھنے کا بھی بڑا شوق تھا مدرسے میں اور اردو بھی فضائل اعمال بنت زور بہت اچھا انداز سے پڑھتی ہے. واجدہ بنت ابراہیم صاحب چنے پلی, ان کو سند اور اسی طرح کتابیں انعام میں قرآن مجید, بنت زور, تحفۃ النساء اور اسی طرح فضائل اعمال, یہ 4 کتابیں. اور بچوں کے لیے لڑکیوں کا مدرسہ ہے, مستورات کا مدرسہ ہے, ان بچوں کے لیے کچھ برتن وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پر ثانیہ بنت مولا صاحب چنے پلی. یہ بچے بھی الحمدللہ 3 سالہ نصاب مکمل. تیسرے نمبر پر گلشرہ بیگم بنت سردار صاحب پلمنر. یہ بچی میری بھانجی ہے. الحمدللہ یہ بچی 3 سال میں بالکل الف با تک نہیں آتا تھا. یہ بچی کو یہ بچی تیلگو 4 سال پڑھ کر تھی. ہمارے پاس یہاں اگر محنت کرنے سے آج وہ بچی بہت اچھے انداز سے 60 سبق پڑھاتی ہے مدرسے میں. فارسی کی کتابیں پڑھاتی ہے, معلمہ بھی ہے مدرسے میں الحمدللہ, بچوں کو پڑھاتی بھی ہے. گلشرہ بیگم بنت سردار صاحب پلمنر. چوتھے نمبر پر کوثر بنت احمد باشا صاحب چنے پلی. یہ بچی بھی 3 سالہ نصاب مکمل کی. 5ویں نمبر پر اسفیہ بنت بہادر اللہ صاحب کولار. یہ بچی بھی اپنا 3 سالہ نصاب مکمل کی ہے الحمدللہ. 6 نمبر پر سمیہ بنت سردار صاحب پلمنر. یہ بچی بھی 3 سالہ نصاب مکمل کی. 7ویں نمبر پر رخسانہ بنت عبدالرشید صاحب چنے پلی. یہ بچی بھی الحمدللہ 3 سالہ نصاب مکمل کی ہے. ان کے والد صاحب دنیا سے چل بسے ہی, دعا کیجئے اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے. 8ویں نمبر پر سمیرون بنت محبوب باشا صاحب چھوٹی ہونی. یہ بچی بھی الحمدللہ 3 سالہ نصاب مکمل کی ہے. یہ 8 بچیاں ہیں جنہوں نے اپنا 3 سالہ نصاب مکمل کیے.
मुकम्मल करने के बाद इनको मदरसे की तरफ से असनाद और कुछ इनामात से नवाजा जा रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मदरसे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और मदरसे के फैज़ को सारे आलम में आम व ताम फरमाए। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चल रहा है और फिलहाल सतह पर 2 लड़कियां पढ़ रही हैं। मदरसे में 8 कमरे हैं और एक हाल है और वजू खाना अलग है, मतबख अलग है और बच्चों को आराम करने के लिए बड़ी तंगी है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ऊपर की इमारत का मसला हल फरमाए। ऊपर 2 बड़े हाल बनाने का इरादा है, इसलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है अपने खुसूसी दुआओं में दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला ये काम जल्द से जल्द पाए तकमील पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से मदरसे की कारगुजारी और उनके कारनामे सुन रहे हैं। इमारत के सिलसिले में बात आई, 80 बच्चियों के लिए रहने के लिए इंतजाम, क्लास, सोना, अलग खाने का बहुत सारी जगह की जरूरत है। ये इमारत आप सामने देख रहे हैं, ये मदरसे की इमारत है, ना काफी है। ऊपर बड़े हाल बनाकर कभी उलमा आए उनसे बात कराने के लिए, इज्तिमा कराने के लिए, कई हफ्ते में एक मरतबा तालीमी निज़ाम, तालीम और हफ्ते वाली तालीम के लिए ये ऊपर की इमारत की सख्त जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतमिम साहब मेहनत करके काम्पाउंड जगह और इमारत बने। ऊपर की इमारत की भी जरूरत है। आप ही के इलाके का इदारा है, आप हजरात से भरपूर काम करें। जो हजरात जो ताउन कर सकते हैं, मटेरियल दिलाना है, ईंट दिलाना, सीमेंट दिलाना, कमी या काम की जिम्मेदारी या कोई रकम देना हो, जो भी ताउन करना है मोहतमिम मदरसा के साथ मिलकर उनसे ताउन करें। इस मसले में अगर कोई ताउन का इरादा रखते हैं और दुआ के बाद यहाँ आकर मिलकर उनके साथ ताउन का मामला करें और जलसे के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह आप तक इंफरादी मोहतमिम साहब से मिलकर ताउन करते जाए। इंशाअल्लाह ये आपकी दुनियावी और उखरवी दोनों जगह में काम आने वाली चीज है। जितना पैसा आपका इस इमारत में लगेगा, कई गुना बढ़ाकर अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी देगा और आखिरत में तो यकीनन मिलता ही है। आप सभी से दरख्वास्त है कि मदरसे का दिल खोल कर ताउन करें। अल्लाह ताला आपकी बेटी को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, मैं सबसे पहले अल्लाह के दरबार में सजदे शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के माहौल में रहने के लिए और दीन की बातें सुनने के लिए अल्लाह ने तौफीक अता फरमाया और हमें अल्लाह तबारक व तआला अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा फरमाया। अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करेंगे बहुत ही कम है। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत में सजदे शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तक दीन पहुँचाने के लिए, शरीयत के अहकामात पहुँचाने के लिए बड़े तकालीफें बर्दाश्त किए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लाखों दरूद सलाम नाज़िल हो जियो और लाखों शुक्र हो जियो। अब उसके बाद मैं सबसे पहले सदर जलसा हज़रत मौलाना हाफिज ज़ुबैर अहमद साहब दामत बरकातहू का शुक्र अदा करता हूँ कि हजरत अपने कमजोरी से हजरत को उम्र का लिहाज से उसके बावजूद मैं और जहीर साहब और रियाज जाकर हजरत से जब दरख्वास्त की तो हजरत अल्हम्दुलिल्लाह
باقاعدہ حضرت مان لے کر ہمیں بولے حضرت جلسہ ضرور کرنا ہے، کرو آپ، انشاءاللہ میں ضرور آتا ہوں۔ تو ہم حضرت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت اپنے اس ضعف میں، یعنی حضرت کی عمر تقریباً 70 سے زیادہ ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم حضرت کا دل کے گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، حضرت کا سایہ ہم لوگوں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے مدرسے کے صدر اب اس جلسے کے زیر نگران الحاج صلاح الدین صاحب دامہ اللہ کا دل کے گہرائیوں سے کلمہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں بڑی محنتیں کیے۔ میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو، حاجی صاحب کے ساڑو کی بیٹی کا نکاح مکے میں کل ہونے والا ہے۔ حضرت حاجی صاحب اس جلسے کے غرض سے وہ نکاح کو ملتوی کر دیا۔ حضرت حاجی صاحب بول دیے میں نکاح میں نہیں آؤں گا، میں جلسے میں جاؤں گا، جلسے کو کامیاب بنانا ہے اور مکمل حضرت کو لے کر جانا ہے۔ تو میں حاجی صاحب کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت ہی کم ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم کا دل کے عمیق گہرائیوں سے کلمات تشکر پیش کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت اپنی اس کمزوری میں، اس پریشانی میں بھی حضرت ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، ہمارے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے سفر کے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، خصوصاً اللہ تعالیٰ حضرت کو نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے حضرت خان صاحب اٹھا کے ہی حضرت مفتی عبدالسبحان صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم سبل السلام پنو، الحمدللہ حضرت اس جلسے کو کامیاب بنانے میں بڑے بڑے قیمتی مشوروں سے مجھے نوازتے رہے۔ بار بار میں فون نہیں کیا تو حضرت کرتے رہے۔ جلسے کی تیاریاں کہاں تک ہوئی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کل آ گئی ہیں حضرت، آ کر تقریباً بہت دیر سے یہاں رہ کر حضرت جلسے کی یہ تیاری کرو، بہت سارے مشوروں سے اللہ حضرت مجھے نوازے۔ میں حضرت کا دل کی گہرائیوں سے حضرت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کو استقامت کے ساتھ وہاں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اس کے بعد میں خصوصاً ہمارے استاد محترم حضرت حافظ انصر صاحب دامت برکاتہم، حضرت کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت یہاں تشریف فرمائے۔ حضرت کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے ہماری ہمت افزائی کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی جو پریشانی ہے اسے دور فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر ہمارے بنگلور کے جو مدرسے کے ذمہ دار کے ہیں اور نوجوان جناب عرفان صاحب دامت اللہ کا میں دل کے گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، اس جلسے کو بنانے کے لیے بڑی محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عرفان بھائی کی عمر کو برکت عطا فرمائے۔ واقعتاً ان کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی حضرت دعا کریں گے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر شروع میں ابتدا میں حاجی صاحب حاجی نثار احمد صاحب اور حاجی صلاح الدین صاحب، یہ دونوں کی وجہ سے مدرسے کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ حاجی صاحب اگر ہوتے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے فیاض بھائی کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت کو لانے میں بڑی تکلیفیں برداشت کر کے یہاں پر حضرت کو لائے ہیں، اور خصوصاً ہمارے بستی کے جتنے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں، اور خاص فرما کر ہمارے حمایت المسلمین کی جو کمیٹی ہے ان کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ کمیٹی جہاں جہاں ہمارے دین کے پروگرام ہوتے ہیں اس کو کامیاب بنانے میں ایڑی چوٹی کی محنت کرتے ہیں، جہاں تک اپنی طاقت ہے، چاہے پیسوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وقت کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے کمیٹی بڑی محنت کرتی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اس کمیٹی کے اندر اللہ اتحاد پیدا فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اس کمیٹی کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے بستی کے علماء کرام کا پونور اور قلمبر سے اور جہاں جہاں سے علماء کرام آئے ہیں ان سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی حقیقی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے جلسے میں تشریف لائے ہیں۔
اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح جو مہمان اکرام جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں، جن بستی سے آئے ہیں، چاہے وہ پنور سے ہو، پرمنر سے ہو اور جنگور سے ہو، جہاں سے بھی آئے ہو، ان سب کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت کا بیان سننے کے لیے جلسے میں تشریف لائے ہیں. آپ سب کا آنا مبارک ہو. میں دل کے گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. خصوصاً جو مستورات مدرسے میں موجود ہیں، جو پنڈال میں، جو مدرسے کے صحن میں جو پنڈال ڈالا گیا ہے، وہاں جو مستورات ہیں اور جو کمیوں سے خاص مستورات آئے ہوئے ہیں، جو معلمہ آئے ہوئے ہیں اور حضرت کے گھر والے، حاجی صاحب کے گھر والے جو آئے ہیں، ان سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے یہاں آ کر ہمارے بچیوں کی ہمت افزائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے جلسے کے صدر حضرت مولانا حافظ زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تو انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. سب ساتھیوں سے درخواست ہے، یہاں پر ہمارے حضرت کے ساتھی اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہے، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. اے اللہ جو مروبین دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم نے جو تلاوت کی اس تلاوت کو اے اللہ ان کے روح کو پہنچا دے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے صدقے سے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اے اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کے جن لوگ مدد کر رہے ہیں، اے اللہ ان سے مدد کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جو اتنا بڑا مجموعہ تیرا آیا ہے، دین کی اللہ محبت میں آیا ہے، اے اللہ دین کی طرف لے کر آیا ہے، ان حضرات کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں اے اللہ اس پر بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس میں علماء کا بڑا مجموعہ موجود ہے، اے اللہ صالحین کا بڑا مجموعہ موجود ہے. اے اللہ بڑی عمر والے لوگ بھی آئے ہیں، بچے آئے ہیں، اے اللہ معصوم بچیاں آئی ہیں، عورتیں آئی ہیں. اللہ ان کے زمانے کو قبول فرما. اے اللہ دین کا اللہ قیامت تک اے اللہ قائم فرما، اسلام کا بول بالا نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ خاص کر اللہ فلسطین کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ فتح نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما. اے اللہ تیری مدد اے اللہ تو نے جیسے بدر میں اے اللہ تو نے اے اللہ فرشتوں کو اتارا، اے اللہ اسی غیب کی مدد اے اللہ ان فلسطین والوں کو اے اللہ تو عطا فرما. اے اللہ اس جلسے کے جو منتظمین ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما. اے اللہ باہر سے جتنے مہمان آئے ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ اب تک حضرات بیٹھ کر باتیں سنے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ خصوصاً حضرت مولانا مزمل صاحب اپنی ناسازی کی وجہ سے پھر بھی اللہ کو جوان جیسی تقریب، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیماری سے اس ایکشن سے پہلے جہاں کی دوا جو کم تھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ اور بھی اللہ تعالیٰ اور بھی تیز کر دیا ہے، اور بھی اللہ تیز فرما دے. اے اللہ ان کے باتوں کے اللہ خاص اثر اللہ تو نے دیا ہے، اے اللہ اسے قبول فرما کر اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بڑے جتنے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اب جو باقی ہیں اے اللہ ان کے اے اللہ ان کے برکات کو اللہ باقی فرما. اے اللہ ان کا سایہ اللہ تعالیٰ خالی فرما. اے اللہ ہمارے علماء جتنے دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. بقیہ جو حضرات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ دین کی خدمت اے اللہ تا حیات اے اللہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مدارس کی خانقاہوں کی اے اللہ دینی اداروں کی اے اللہ ہمارے خبر میں جتنے قبرستان ہیں تمام کے اللہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ وقار کی زندگی عطا فرما. اے اللہ پورے سکون کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دشمنوں کو اے اللہ ختم فرما. اے اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو اقتدار نصیب فرما جو اسلام سے محبت اللہ مسلمانوں سے اے اللہ ہمارے مذہب سے اللہ محبت رکھنے والوں ہوں. اے اللہ ہمارے دشمنوں کو اللہ ذلیل فرما کر اے اللہ دنیا سے ختم فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر صدقے میں قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر